کسی ساتھی نے پوچھا ہے کہ کیا عورت کے چہرے کا بھی پردہ ہے، یعنی کہ وہ اگر برقع وغیرہ پہنے گی تو کیا چہرہ بھی ڈھانپے گی؟ قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔ ہاں بھائی بالکل، عورت جب شرعی حجاب پہنے گی، برقع پہنے گی تو اسے چہرہ بھی ڈھانپنا پڑے گا۔ سب سے پہلی بات یہ دیکھیں کہ عورت کے پورے وجود کو عورت کہا گیا ہے، اور لفظ سے عورت کی معنی کیا ہے، عورت کو عورت کیوں کہتے گئے؟ آپ عربی لغت کی معروف ترین جو ڈکشنری ہے لسان العرب، آپ اس میں پڑھ کے دیکھیں۔ عورت کی معنی یہ ہے کہ وہ چیز جو کہ چھپانے کے قابل ہو، جسے ظاہر کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہو۔ تو اب عورت کے پورے وجود کو عورت کہا گیا، یعنی کہ اس کا پورا وجود ڈھانپنے کے قابل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ پوری عورت کا وجود عورت ہے، عورت کا پورا وجود ڈھانپنے کے قابل ہے۔ وہ جو قرآن پاک کی آیت ہے سورہ نور کی کہ عورتوں کو چاہیے کہ کچھ بھی ظاہر نہ کریں سوائے وہ چیزیں جو ظاہر ہیں۔ تو اب اس آیت کی تفسیر میں بھی سن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کا مقصد یہ نہیں کہ عورت کو جسم کا حصہ، ہاتھ یا چہرہ ظاہر کرے، بلکہ فرماتے ہیں یہاں سے مراد یہ ہے کہ عورت کے کپڑے، عورت کا لباس۔ اب جسم کو تو اس نے چھپا لیا، وہ کپڑوں کو تو نہیں چھپا سکتی۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی جو ظاہر کرنے کا حکم ہے وہ بھی کپڑوں کا ہے۔ عورت کو وجود کو، عورت کے جسم کو تو ہر حال میں چھپایا جاتا ہے۔ اب جب یہ پردے کا حکم اترا ہے تو سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث آتی ہے کہ اس حکم کے اترنے کے بعد جو صحابیات تھیں، جو ازواج مطہرات تھیں، وہ فاختمرن، وہ پردہ کرتی تھیں۔ اب ان کلمات کے تشریح میں علامہ عینی فرماتے ہیں کہ ان کلمات کی معنی یہ ہے ای غطین وجوہہن، یعنی کہ چہرہ ڈھانپتی تھی۔ پردے کا اولین جو حکم ہے وہ چہرے کے بارے میں۔ آپ سے مسلم کے اندر دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سن انس بن مالک فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف کیا ہوا تھا، چہرے کا پردہ کیا ہوا تھا، لوگوں کی طرف نہیں، چہرے کو دیوار کی طرف کیا ہوا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی سیدہ اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ ہم خواتین، ہم صحابیات اپنے چہروں کو چھپاتی ہیں۔ سیدہ اسماء کی انتہائی قریب شاگردہ کہہ لیں یا ساتھی کہہ لیں، سیدہ فاطمہ بنت منذر، وہ بھی یہ فرماتی ہیں کہ ہم اپنے چہروں کو چھپاتی ہیں غیر مردوں سے، ہم اپنے چہروں کا بھی پردہ کرتی ہے۔ اور آپ دیکھیں اگر عام روایات کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی خاتون حج کرنے کے لیے آئے تو یاد رہے کہ وہ چہرے کے اوپر نقاب نہ پہنے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا؟ اگر صحابیات کے اندر رواج ہی نہ ہوتا، چہرہ چھپانے کا رواج ہی نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرما دیں؟ آپ کا یہ کہنا کہ خواتین حج کرنے آئیں، حج کریں تو انہیں چاہیے کہ چہرہ نہ چھپائیں، یہ چیز کی دلیل ہے کہ وہ اس سے پہلے چہرہ ڈھانپتی تھی۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کسی خاتون سے شادی کرنا چاہو تو اس کو دیکھ لو۔ ایک صحابی کو تو بھیجا بھی تھا، وہ ان کے گھر بھی آئے تھے، اب یہ دیکھنے کی نوبت کیوں آئی؟ اگر یہ چہرے کھلے ہوتے، گلیوں میں آنا جانا ہوتا، نمازوں پر دیگر معاملات میں، پھر تو ہر ایک کو دیکھ چکا ہوتا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا کیا مقصد ہے؟ اب ان ساری باتوں کے پیچھے جائیں، یہ آیات، یہ حدیث، یہ آثار، یہ سلف کا فہم، یہ ساری چیزیں اس چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ عورت کو جو شریعت نے حجاب کا کہا ہے، پردے کا کہا ہے، اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ عورت چہرے کو ڈھانپے، چہرے کو چھپائے۔ اور آپ یہ دیکھیں فتنوں کی جڑ تو ہے ہی چہرہ۔ ایک خاتون انسان کی ایک فطرت ہے، جیسے انسان کو کسی کا چہرہ اچھا لگتا ہے وہ فیصلہ کر لیتا ہے اس کا سارا جسم صحیح ہے، اور کسی انسان کو اگر کسی کا چہرہ بدصورت لگتا ہے تو اس کے پورے جسم سے نفرت کرتا ہے۔ انسان کے وجود کی اصل عکاسی اس کا چہرہ کرتا ہے، چہرہ ہی ہے جو اگلے شخص کو متوجہ کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں، صحابیات کے زمانے میں یہ اتنا تو پردے کا اہتمام تھا، چہرہ تو اپنی جگہ پر، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، وہ اپنے پاؤں کو بھی چھپاتی ہے۔ صرف اکیلی وہ نہیں، سنن ابی داؤد کے اندر ایک اور حدیث آتی ہے دیگر صحابیات کے بارے میں، یعنی کہ اصل جو لوگ قرآن کو سمجھنے والے تھے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سمجھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے،
وہ جو شریعت کو اصل سمجھنے والے لوگ تھے انہوں نے ایسے سمجھائے کہ شریعت میں چہرے کا تو پردہ کرنا ہی ہے، بلکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ خاتون کو چاہیے کہ اپنے پاؤں کا بھی پردہ کرے، کہ اس کے پاؤں بھی کسی غیر مرد کے سامنے ظاہر نہ ہو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، قرآن و سنت کے دلائل سے، براہین سے یہی چیز واضح ہوتی ہے کہ عورت کو چہرے کا بھی پردہ کرنا چاہیے۔ کئی ایسی خواتین ہیں وہ اپنا چہرہ کھول کے گھومتی ہیں، باقی جسم پر انہوں نے حجاب پہنا ہوا ہے، برقع پہنا ہوا ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم پردہ دار ہیں، ہم شرعی پردے کو اختیار کرنے والی ہیں۔ نہیں، شرعی پردے کا تقاضا ہے سب سے پہلی بات ہے کہ آپ اپنے چہرے کو چھپائیں۔ چہرہ ظاہر ہے، پھر آپ فتنے کو تو پھیلا رہی ہیں، آپ کے چہرے کو دیکھ کے ہی کوئی فتنے میں پڑ سکتا ہے۔ اصل جو چھپانے کی چیز ہے وہ تو یہی ہے۔ تو سب سے صحیح ترین اور درست ترین موقف یہی ہے کہ خاتون شرعی پردے کے طور پر اپنا چہرہ چھپائے گی۔ اچھا، اس بارے میں یہ بھی ممکن ہے، آپ نے وہ چیزیں سنی ہوگی، جب آپ یہ چیز سنیں گے، کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فتویٰ دیتے ہیں کہ چہرہ عورت کو نہیں چھپانا چاہیے، لیکن آپ کو یاد رہے کہ اس بارے میں کوئی دلیل نہیں۔ جتنی اس بارے میں روایتیں پیش کی جاتی ہیں کہ عورت چہرے کا پردہ نہ کرے، اس کی گنجائش موجود ہے، ان میں بطور دلیل کے پیش کی جانے والی جو روایات ہیں اکثر ان میں سے ضعیف و غیر ثابت ہیں۔ اگر ان میں سے کچھ ثابت ہیں تو وہ غیر صریح ہیں، غیر واضح ہیں۔ اگر کوئی واضح بھی ہیں تو ان میں سے اکثر وہی روایات ہیں جو پردے سے پہلے کی ہے۔ جب شریعت نے پردے کا حکم دیا گیا، اس کے بعد وضاحت و صراحت کے ساتھ کوئی ثابتی نہیں ملتی کہ صحابیات ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن انہوں نے کبھی اپنے چہرے کو کھول کے گھوما ہو، چہرے کو انہوں نے پردے میں شامل نہ کیا ہو۔ بلکہ میں آپ کو بہترین مشورہ دوں گا کہ اس موضوع پر آپ اگر مزید تحقیق کرنا چاہیں، بڑے بہترین عرب محقق ہیں شیخ علی بن عبداللہ، ان کی بڑی بہترین کتاب ہے الشہاب فی کشف الشبہات عن الحجاب، اس کتاب کو پڑھیں۔ جتنے لوگ یہ دلیل دیتے ہیں نا کہ عورت کے چہرے کا پردہ نہیں ہے، انہوں نے ایک ایک دلیل پر بڑی بہترین وضاحت کی ہے، اور اس نے آخر میں جو بڑا بہترین دلائل کا موازنہ کر کے حقائق سامنے رکھے ہیں، ایک عامی بندہ بھی جان سکتا ہے کہ شریعت کے اندر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کے چہرے کا پردہ نہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہ جتنے دلائل پیش کیے جاتے ہیں، اگر ایک ایک دلیل کی تحقیق کی جائے، اس کے تہ تک جایا جائے، تو بندہ اسی نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلائل اور سلف کا فہم اسی بات پر قائم ہے کہ ہر عورت کو چاہیے اللہ کو راضی کرنے کی خاطر، شریعت کی پاسداری کی خاطر وہ شرعی حجاب اختیار کرے، شرعی پردہ اختیار کرے، اور اپنے چہرے کو چھپائے، چہرے کو غیر مردوں سے ڈھانپے۔